لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ویڈیوز کے کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بھی یا تو کمنٹس میں رپلائی کر کے یا ضرورت محسوس ہوئی تو یوں ویڈیو کی شکل میں تیار کر کے آپ کو جواب دینے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ہمیں سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی پورتی کے لیے سجدہ سہو کا حکم شریعت دیتی ہے، اور سجدہ سہو کے ذریعے سے جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کی ایک طریقے سے بھرپائی ہو جاتی ہے، نماز میں جو کمی آئی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے اور نماز درست ہو جاتی ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے آپ سن لیں اس کو بھی توجہ کے ساتھ۔ جب نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، اگر کوئی بھول سے کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑے گا واجب تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھول سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض کو مقرر کیا جائے، اگر کوئی فرض کو مقرر کیا، ریپیٹ کیا، کوئی فرض کو اگر ریپیٹ کیا، مثلاً رکوع 2 مرتبہ کر لیا جبکہ رکوع نماز میں 1 مرتبہ ہے، تو اگر رکوع نماز کا فرض بھی ہے اور اس فرض کو اگر کوئی ریپیٹ کر لیا، یا نماز کے فرض یا واجب میں زیادتی ہو جائے، نماز کا جو فرض ہے جتنا فرض ہے اس سے آگے بڑھ گیا، یا نماز میں جو واجب ہے وہ واجب کی جو ایک مقدار ہے اتنا ہے اتنے سے آگے بڑھ گیا۔ مثلاً قعدہ اول میں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا تھا، اب اتحیات نہیں پڑھ کر کے کھڑا ہونے سے پہلے اب درود شریف پڑھنا شروع کر دیے، تو ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، فرض مقرر ہو جائے، فرض یا واجب کو وہ کہ جو ادائیگی کی مقدار ہے اس سے جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مزید یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام کے سہو سے مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر امام سے غلطی ہوئی ایسی تو جتنے مقتدی ہیں ان کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ مقتدی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم نے تھوڑی غلطی کرا، امام نے غلطی کیا وہ سجدہ کرے، ایسا نہیں۔ آپ امام کے تابع ہیں، آپ نے امام کے پیچھے کی نیت کیا ہے، تو اب امام کے معاملات آپ کے معاملات ہیں، اسی وجہ سے امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر مقتدی سے سہو ہو جائے، اگر مقتدی کوئی غلطی کر لے تو پھر مقتدی کو سجدہ سہو لازم نہیں، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے، امام کو بھی سجدہ سہو لازم نہیں اگر مقتدی نے غلطی کیا ہے تو۔ کبھی اگر امام غلطی کرنے لگے تو مقتدی کو چاہیے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ کر امام کو یاد دلائے۔ تو یہ سجدہ سہو کے کچھ مسائل تھے۔ اب اس کا طریقہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں، قعدہ اخیرہ کہتے ہیں 2 رکعت والی نماز میں آخری میں جو نماز ہے اس کو آخری 2 رکعت والی نماز میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ ویسے ہی 4 رکعت والی نماز میں بھی جو آخری میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ اخیرہ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھے بغیر، اتحیات پوری پڑھنی ہے لیکن درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھنی ہے، صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیے جائیں۔ صرف دائیں طرف سلام پھیرے اور دائیں طرف سلام پھیر کر کے 2 سجدے کر لیے جائیں، اور ہر سجدے میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور سجدے کے بعد پھر 2 سجدے کر لینے کے بعد بیٹھ کر پھر سے اتحیات درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ یعنی اگر نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوئی جو سجدہ سہو واجب کرتی ہے تو اب یہ ہوگا کہ آپ نے آخری قعدہ میں بیٹھے، سلام پھیرنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھے، اتحیات پڑھا، دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف نہیں پھیرنا ہے، صرف ایک ہی طرف سلام پھیرنا ہے۔ ایک ہی طرف سلام پھیر کر کے اب 2 سجدے کرنے ہیں۔ دونوں سجدے میں جیسے عموماً آپ سجدوں کی تسبیحات پڑھتے ہیں 3 بار یا پھر 7 بار، 5 بار، 9 بار، جتنے بار آپ پڑھنا چاہیں، 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اب پھر سے اتحیات پڑھنی ہے، اور اتحیات کے ساتھ اب درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا، دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔
یہ ہے سجدہ سہو کے کچھ مسائل اور اس کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے اور ہماری نمازوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔